الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو خالق و مخلوق کے درمیان، اقوام عالم کے درمیان اور انسانوں کے درمیان تعلق کی درستی کے لیے بھی نازل فرمایا ہے۔ دین اسلام کی نظر میں تمام لوگ آپس میں بھائی ہیں، کیونکہ وہ ایک باپ کی اولاد ہیں۔ کسی کالے و گورے اور عربی و عجمی کے درمیان انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکو۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ تمام انسانوں کی بنیاد ایک ہے اور ان کا مختلف خاندانوں، قوموں، شہروں اور زبانوں میں تقسیم ہو جانا اسی طرح ہے جیسے ایک گھر میں پروان چڑھنے والے بہن بھائی مختلف خطوں میں بکھر جاتے ہیں۔ چونکہ تمام انسان ایک خاندان کا حصہ ہیں، اس لیے ہر انسان پر دوسرے انسان کی مدد، اس کی خیر خواہی، ہمدردی اور اس سے محبت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس دنیا میں بعض لوگوں کو بلند اور بعض کو پست کر دیا، کسی کو مالدار کر دیا، کسی کو نادار کر دیا، کوئی حاکم، کوئی محکوم، کوئی اس رنگ کا سفید اور کسی کا رنگ کالا۔ یہ زندگی کی سنت ہے اور اس کا ناقابل تبدیل نظام ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے دوسرے پر عزت یا فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ انسانیت اور آدمیت میں سب لوگ اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ اگر کوئی دوسرے سے بڑھ سکتا ہے تو اس کا سبب تقویٰ اور دوسرے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ ہے۔ ذات پات کی بنیاد پر لوگوں کی تقسیم انتہائی قبیح تقسیم ہے۔ یہ تقسیم عصبیت کی آگ کو بھڑکاتی ہے، حسد، دشمنی اور کینے کو فروغ دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں جنگیں اور لڑائیاں برپا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے وحدت انسانیت کا درس دیا اور وحدت اجتماعی کی دعوت دی۔ اسلام کی نظر میں تمام لوگ ایک درخت کی مانند ہیں کہ جب اسے ہوا لگتی ہے تو درخت کا ہر پتا اور ہر شاخ اس سے لہلہانے لگتی ہے، خواہ وہ اوپر کے حصے میں ہو یا نیچے کے حصے میں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یا بنی آدم، اے بنو آدم، اور یا ایھا الانسان، اے انسان کے الفاظ آئے ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ اسے خاندانی اور علاقائی بنیادوں پر تقسیم ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ایک مسلمان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا کوئی نفلی بات نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک، نہ کیا تو ٹھیک، بلکہ ایک مسلمان کے عقیدے کا یہ حصہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی عزت کرے، اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ آپ نے سب سے پہلے ان کے ساتھ امن کا ایک معاہدہ کیا، جس کی روح سے ان کے عقائد کے احترام اور ان کی جان و مال کی عزت کو ضروری قرار دیا گیا۔ مدینہ منورہ کی حفاظت اور دفاع مسلمانوں اور یہودیوں کی مشترکہ ذمہ داری قرار دی گئی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیادوں میں مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور دوسروں کے عقائد کے احترام کے جذبات کو شامل فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کچھ اہل کتاب یعنی یہودی رہتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ انتہائی شفقت اور ہمدردی کا معاملہ فرماتے، انہیں ہدیے پیش فرماتے اور ان کے تحفے قبول فرماتے۔ آپ ان کا کھانا بھی تناول فرماتے اور ان کے ساتھ بہترین ہمسائیگی کا سلوک فرماتے۔ جب نجران کے مسیحیوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور بنفس نفیس ان کی خدمت و ضیافت کا انتظام فرمایا۔ مسجد کے ایک کونے میں عیسائی نماز پڑھتے تھے اور دوسرے کونے میں مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ سیرت طیبہ سے ماخوذ ان مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی نظام زندگی کی بنیاد مذہبی رواداری اور ہم آہنگی پر قائم ہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور کرنا جائز نہیں۔ اسلامی عقیدے قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور کرنا درست نہیں ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جیسے انسان کا احترام ضروری ہے، اسی طرح اس کے جذبات اور اس کے عقائد کا احترام بھی ضروری ہے۔ کسی شخص کو طاقت کے ذریعے، جبر کے ذریعے، حیلے یا مکاری کے ذریعے اور دھوکہ دے کر اس کے دین یا اس کے عقیدے سے پھیرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔